بسم الله الرحمن الرحيم وهو المستعان الكريم والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، قال الله عز وجل في كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. قابل صد تکریم اصحاب علم و فضل حضرات اساتذہ کرام، مظہر سعادت کے فرزندوں، میرے عزیزوں پیاروں، ہم کس عبارت میں اور کس انداز سے، کن الفاظ سے حق تبارک و تعالی کا شکر ادا کریں کہ اس ذات نے ہمیں ایسی بابرکت، پر رونق، پر تاثیر اور مستجاب ساعت میں شامل فرمایا۔ اس اللہ کی عظیم نعمت کے اوپر ہم جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ اس اپنی خوش قسمتی کے اوپر، سعادت کے اوپر جتنا ناز کرے، فخر کرے، بلا شبہ کم ہے۔ اللہ سے یہی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آخری سانس تک ایسی ساعات، ایسی مبارک مجلسیں ہمیں نوازتے رہیں، اور اللہ آخری سانس تک ان خدمتوں میں مشغول رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی ان نعمتوں کی صحیح معنی میں قدر دانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ عظیم نسبتیں ہمارے ساتھ اللہ نے وابستہ کر رکھی ہے۔ جتنی عظیم نسبتیں ہیں اتنی عظیم قدر دانی بھی ہے۔ اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایسی مبارک اور ایسی پاکیزہ اور ایسی بہترین درسگاہ ہیں جہاں اس طرح کی تیاری کروائی جاتی ہے۔ الحمدللہ آپ عزیز طلباء نے بہت ہی پر تاثیر، پر انداز، پر کشش، جاذب اور دل آویز لہجوں میں قرآن کریم کو پڑھا۔ شاید آپ کے تلفظ میں ہم کو کچھ کمی کرنے کی ضرورت پیش آئی ہو۔ آپ کا شعبہ ہر سال روبہ ترقی ہے۔ الحمدللہ آپ کے شعبے کا معیار ترقی کی راہ کے اوپر ہے۔ اللہ پاک اس کو قبول فرمائے، مزید ترقیات سے مالا مال فرمائے۔ اللہ سبھی خادمین کو اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور اللہ صحیح معنی میں ان درسگاہوں کی، ان خیر خواہ اساتذہ کرام کی قدردانی کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آج کل بہت ہی معذرت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، انتہائی لجاجت کے ساتھ ایک المیہ پیش کرتا ہوں۔ آج کے طلباء میں عظمت پرستی بہت کم ہو رہی ہے، مطلب پرستی زیادہ ہو رہی ہے۔ جب تک اساتذہ کرام کے ساتھ پڑھنا رہتا ہے وہاں تک تو تعلق، ملنا جلنا رہتا ہے، لیکن جہاں بظاہر اسباق کا سلسلہ ختم ہوتا ہے پھر وہ تعلق، وہ عظمتیں نہیں رہتی ہے۔ میرے عزیزوں، ان عظمتوں میں مزید اضافے کی ضرورت ہے۔ کل جو استاذ ہے آج بھی ہمارے استاذ ہیں۔ بظاہر اس سال شاید آپ کی گھنٹی نہ ہو، سبق کی کوئی ترتیب نہ بنی ہو، لیکن استاذ بہرحال استاذ ہے۔
کیسی خیر خواہی کے ساتھ، کیسی دل سوزی کے ساتھ وہ آپ کے لیے محنت کرتا ہے۔ میرے عزیزو، میں اور آپ جب اپنے گھر سے آئے تھے کس حالت میں تھے؟ ذرا جائزہ لیجئے کیسی حالت تھی۔ کیا ہمارے پاس ایسی عمدہ آواز، ایسا عمدہ تلفظ، قرات کا اتنا حسن تھا؟ نہیں تھا۔ یہ ان اساتذہ کرام کی محنتوں کا نتیجہ ہے، ان درسگاہوں کی برکت ہے۔ اللہ ان درسگاہوں کو قائم کرنے والوں کو اللہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی خوشیوں سے نوازتا رہے، اللہ ان کے درجات کو بلند کرتا رہے، اور جو حضرات ان درسگاہوں کے اوپر اپنا جان مال خرچ کر رہے ہیں، اللہ پاک مزید ان کو ترقی عطا فرمائے، ان کے اس عمل کو قبول فرمائے۔ یہ بڑی عظیم درسگاہیں ہیں۔ اگر درسگاہوں کی یہ شکل نہ ہوتی، ہمارے لیے اتنی آسانی ہے، نہ ہمیں ٹپائی کی کوئی فکر رہتی ہے، نہ کتاب کی کوئی فکر رہتی ہے، نہ کھانے کی، نہ رہنے کی، بلکہ اب تو مدارس میں الحمدللہ وظیفوں کا معمول، ضروریات کو پورا کرنے کا معمول بھی چلتا ہے۔ طلبہ کرام کو کسی طرح کی کوئی ضرورت کی فکر نہیں رہتی ہے۔ پہلے ہمارے اسلاف، ہمارے اساتذہ کرام کی زندگیوں کو ہم دیکھیں، یہ نقشے نہیں تھے، یہ بجلیاں، یہ پنکھے، یہ درسگاہیں، اتنی آسانیاں، اتنے اسباب نہیں تھے۔ خود ہم نے دیکھے اتنی عمر میں، اور ہمارے اس سے پہلے کے اساتذہ کرام اور اسلاف کرام کی تاریخ کو ہم دیکھیں۔ بہرحال آپ کا یہ مظاہرہ قرات کے عنوان سے ترتیل اور تدویر کا آپ کا یہ مسابقہ بہت ہی بہترین رہا، کامیاب رہا۔ اس کامیابی میں صرف آپ کی محنت کا دخل نہیں ہے، آپ کے اساتذہ کرام، آپ کی انتظامیہ کی محنت کا دخل ہے، ان کی توجہات کا، ان کے اخلاص کا، ان کے خیر خواہی کا، ان کی فکروں کا گہرا دخل ہے، جس کی وجہ سے آج آپ منظر عام پر آئے اور اپنی محنت کو پیش کیا اور اپنی کاوشوں کو بہت عمدہ انداز میں آپ نے پیش کیا۔ اللہ تبارک و تعالی اس سلسلے کو دوام بخشے۔ ہمارے اداروں میں آنے والے طلبہ کرام کی اکثریت ایسی ہوتی ہے جو غریب گھرانوں سے ہوتی ہے، بیچارے ان کے والدین مہینے بھر کا خرچہ بھی مشکل سے ان کے لیے مہیا کر سکتے ہیں، کسی کے ہاں مزدوری یا اور کوئی سبب اختیار کر کے آپ کا خیال رکھتے ہیں۔ آپ جب یہاں آتے ہیں، کچھ سال یہاں رہتے ہیں، یہاں سے جب نکلتے ہیں اور اساتذہ کرام کی صحبت، ادارے کی صحبت اختیار کرتے ہیں، اور جب باہر جاتے ہیں، پھر لوگوں کے دلوں میں اللہ آپ کی عظمت کو ڈالتا ہے۔ وہی لوگ جو آپ کو کل کس طرح دیکھتے تھے، آج آپ کو دیکھنے کے لیے، آپ کی خدمت کرنے کے لیے اور آپ کی ہر طرح خدمت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ ہر طرح کا شرف اپنے آپ کو، یعنی اپنا شرف اس کو حاصل کرتے ہیں، آپ کی خدمت کرنے کو شرف جانتے ہیں، عزت جانتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہیں، قرآن اور حدیث کی برکت سے ہیں۔ لہذا ہمیں ان درسگاہوں کی قدر کرنی چاہیے، اور ہمارا یہ فن صرف تحسین قرات تک محدود نہ رہے، بلکہ یہاں سے جا کر ہم محافظ فن بنے، ترجمان فن بنے۔ ابھی فن کو بہت ضرورت ہے، تحسین سے اوپر کے درجات بھی بہت ہیں۔ فن کو بہترین قسم کے ترجمان کی ضرورت ہے، فن کو محافظ کی ضرورت ہے، اور محافظ اس کو کہتے ہیں جس کی نگاہ ہر وقت فن کے اوپر ہو، فن کی ضروریات کے اوپر ہو، مقتضیات کے اوپر ہو، فن ابھی کس حالت سے گزر رہا ہے، کیا حملے ہو رہے ہیں، فن کو ابھی کیا ضرورت ہے، کیا تحقیقات فن کے لیے ہم پیش کر سکتے ہیں، کس قدر مطالعے کی ضرورت ہے، کس قدر فن کی اشاعت کی ضرورت ہے، اس کی نظر ان ساری چیزوں کے اوپر ہو۔ لہذا ہم اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ یہاں سے
فارغ ہونے والے طلباء ترجمان دین بنے، محافظ دین بنے، محافظ فن بنے، تب جا کر انشاءاللہ العزیز فن کے باغ و بہار ہم دیکھیں گے۔ اللہ وہ دن بھی ہمیں نصیب فرمائے۔ بہرحال فن اجمالی طور پر 3 چیزوں کا نام ہے، ایک تو حسن ادا، تلفظ میں کمال، عمدگی، دوسری چیز تحسین قرات، اور تیسرا جز جو ہے کتب بینی، مطالعہ، کتب فہمی بہت ضرورت ہے۔ ہمارے استاذ محترم دامت برکاتہم ان 2 چیزوں کے اوپر بہت ہی زیادہ توجہ دلاتے ہیں۔ طلبہ کرام کی ادا، ان کا تلفظ بہترین ہو، اس میں ذرہ برابر بھی جھول نہ ہو، اس لیے کہ جو چیز ہم تک تواتر کے ساتھ پہنچی ہے وہ تلفظ ہے، جس کے بارے میں اور آپ دعویٰ کر سکتے ہیں تلفظ، ادا، یہی ہمارے یہاں تواتر کے ساتھ پہنچی ہوئی ہے۔ تحسین قرات الحمدللہ آج مدارس میں اس کے لیے بہت محنت ہو رہی ہے، اور بہترین معیار لہجوں سے قرآن کریم ہم سنتے ہیں، اور پھر کتب بینی، کتب فہمی، مطالعے کی بہت ضرورت ہے۔ فن کتابوں سے پھیلتا ہے، جیسے مشق بہترین ہو، کتاب بھی آپ کی بہترین ہو۔ کتاب میں جو مسائل ہیں، معیاری جو کتابیں ہیں، درسی جو کتابیں ہیں، اس کو محنت سے پڑھیں، انشاءاللہ العزیز آپ فن کے صحیح ترجمان بنیں گے اور فن کو لے کر آگے چلیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی ان محنتوں کو قبول فرمائے۔ میں دل کی گہرائی سے آپ کے انتظامیہ کو، آپ کے اساتذہ کرام کو، آپ کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ واقعی گزشتہ سال بھی ہم نے ایک بڑی تعداد ترتیل کی یہاں دیکھی، الحمدللہ 140 طلباء میں 90-98 طلباء ترتیل کے، صرف یہ ایک خاصے کی بات ہے جو لائق تحسین، قابل صد مبارکباد ہے۔ ہم بھی درسگاہوں میں پڑھتے پڑھاتے ہیں، لیکن اتنی تعداد قاری صاحب بہت کم ملتی ہے ہم کو ترتیل کی۔ یہ ان حضرات کی توجہات اور محنت کا ثمرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی دن بدن آپ کے اس ادارے کو ترقیات سے مالا مال فرمائے۔ دیکھیں آپ جو لہجے پڑھ رہے تھے، ان لہجوں کے متعلق بھی لوگوں کو یہ اشکال ہے کہ یہ تو اجمی لہجے ہیں، اور قرآن کریم کو تو عربی لب و لہجوں کے متعلق پڑھنے کو کہا گیا، اور یہ جو محنتیں اور کوششیں لہجوں کے لیے آپ کر رہے ہیں، یہ تو شعراء کا انداز ہے، اور شعراء کے انداز سے قرآن کریم پڑھنے کو منع کیا گیا، اور شعراء کے متعلق تو آیت کریمہ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ ہے۔ لہذا اس طرح کی محنتیں یہ تو شعراء کے انداز کی محنتیں ہیں۔ میرے عزیزوں، آپ کے اساتذہ آپ کو بتاتے ہوں گے، شعر و شاعری اور شعراء کا انداز الگ ہوتا ہے، قرائے کرام اور قرآن کریم کے پڑھنے والوں کا انداز الگ ہوتا ہے۔ یہ سارے لہجے عربی لہجے ہیں۔ جب قرآن کے حروف عربی ہیں، مضامین عربی ہے، تو یہ اجمی لہجے کہاں سے آئے؟ یہ سب عربی لہجے ہیں، یہ سب وہی ادائیں ہیں، وہی لہجوں کا تواتر جو عرب سے نکل کر عجم تک پہنچا، تواتر چلا آ رہا ہے۔ بہرحال آپ کا یہ مظاہرہ الحمدللہ بہت ہی کامیاب رہا، بحسن خوبی۔ میں نے جہاں تک ہو سکا بغور سنا، آپ طلبہ کرام کا بہت ہی کامیاب پروگرام رہا۔ اللہ تبارک و تعالی اس کو قبول فرمائے اور مزید ترقیات سے مالا مال فرمائے، نظر بد سے حفاظت فرمائے، اور فن کی کوئی انتہا نہیں ہے، عمدگی اور حسن کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ بگاڑ فوراً کوئی چیز بگڑ جاتی ہے، کل سے آپ مشق کرنا چھوڑ دیں گے، ظاہری بات ہے دن بدن کمی ہوگی، لیکن اگر آپ فن کے لیے لگے رہیں گے، محنت اور کوشش، تو ترقی کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ لہذا اس کو ترقی مت سمجھیے۔ کوئی آنے والا جو کچھ تاثر پیش کرے گا، ظاہری بات ہے وہ اپنے دل کی کیفیت کو کسی انداز میں، ایک رواج رہا ہے، طریقہ رہا ہے، لوگ کہتے ہیں، سن رہے ہیں، کہا جاتا ہے، لیکن ہمیں اس پر بس نہیں کرنا چاہیے، مزید ترقی کرنا چاہیے۔ وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔
اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله ولك الخلق كله بيدك الخير كله إنك على كل شيء قدير. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وارفعنا بالآيات والذكر الحكيم. یا اللہ اس جامعہ کو قبول فرما، اس درسگاہ کی حفاظت فرما، یہاں کے منتظمین کی، طلبہ کرام کی، اساتذہ کرام کی حفاظت فرما. ان کی کوششوں کو آپ اپنے بارگاہ عالی میں قبول فرما، نظر بس سے حفاظت فرما. یا اللہ غیب سے اس کی تکفل کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما. تمام مدارس عربیہ، مکاتب قرآنیہ، مراکز دینیہ، جامعات کی اور جمعیتوں کی پوری حفاظت فرما. حرمین شریفین کی، مسجد اقصیٰ کی، تمام مدارس و مساجد کی حفاظت فرما. اے اللہ پاک ہمیں صحیح معنی میں فن کا محافظ بنا، ترجمان بنا، مخلص بنا. اے اللہ پاک ہمیں اپنے عظیم نسبتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، اس کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرما. آپ نے بن مانگی یہ دولت ہمیں دی ہے، اللہ پاک اس کی صحیح عظمت اور قدردانی کی توفیق عطا فرما. آج کی اس مجلس کو اور ہونے والے تمام مجالس کو بے انتہا قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على النبي الحبيب الأمي الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.